یہ ہریالی، سبزہ، درخت، پودے، پھول انسان کے ذہن کو تازگی بخشتے ہیں اور اپنے مصروف اسکیڈول میں سے وقت نکال کے نیچر کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے ہے، کیونکہ اس سے آپ کی اپنی صحت پر اچھا اثر مرتب ہوتا ہے۔ کچھ فزیکل ایکٹیویٹیز میں، اسپورٹس میں انوالو ہونا چاہیے ہے، جاگنگ، واکنگ، یہ سب چیزوں سے ضرور لطف اندوز ہونا چاہیے ہے۔ نیچر کے ساتھ، اپنے ساتھ وقت ضرور گزارنا چاہیے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کچھ نوجوان منچلے کرکٹ بھی کھیل رہے ہیں۔ یہاں کیکٹس کا ایک پودا بھی نظر آ رہا ہے، جو کہ اس علاقے کا پودا تو شاید نہیں ہے، لیکن اسے خوبصورتی کے لیے یہاں لگایا گیا ہے۔ اور یہاں بہت سارے چرند پرند اور جانوروں کی طرح ایک پیاری سی کیٹو بھی گھوم پھر رہی ہے۔ یہ باغ جناح کا ایک خاص حصہ ہے جس کو فی الحال عام پبلک کے لیے بند کیا گیا ہے، اور اس حصے کو مغلیہ باغ کا نام دیا گیا ہے، کیونکہ اسے شالامار باغ جو کہ مغل بادشاہوں نے بنایا تھا اس طرز پہ مرتب کیا گیا ہے۔ یہاں برقی کمکمے یعنی کہ لائٹس بھی موجود ہیں، اور رات کے وقت یہ بہت اچھا منظر پیش کرتا ہے۔ اور اس کی انٹرنس پہ ایک قلعہ نما فورٹ ٹائپ اسٹرکچر بھی بنایا گیا ہے، اور اس کو ایک بارہ دری کی شکل دی گئی ہے، جو کہ مغل آرکیٹیکچر کا ایک طرہ امتیاز رہا ہے۔ یہاں کچھ الگ الگ قسم کے اور بہت پرانے درخت بھی ہیں۔ یہ ایک درخت ابھی ہمارے سامنے ہے جس پر اس کا نام بھی آویزاں ہے۔ پارک کے قوانین اور اصول و ضوابط کا احترام کرتے ہوئے ہم ابھی اس کے اندرونی حصے میں تو نہیں جائیں گے، لیکن ہم باہر سے ہی اس کا یہ ویو دکھا رہے ہیں۔ دو دعائیہ ہاتھوں کی شیپ میں بنائے گئے گملے بھی یہاں آویزاں ہیں، اور اس بارہ دری کے بیچوں بیچ فوارے بھی آویزاں ہیں ایک قطار میں۔ اور یہ دیکھیے جی، اس گارڈن کی جو تختی ہے اس کا نام مغل گارڈن لکھا گیا ہے، جسے بادشاہ بابر کے بنائے گئے باغ جو کہ 1526 میں بنایا گیا تھا، تاج محل اور شالامار باغ، اس کی طرز پر اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے۔ تو میں بتاتا چلوں کہ یہ تاریخی باغ اس لحاظ سے تو نہیں ہے، لیکن اس کو بعد ازاں تاریخی باغ کی طرز پر سجایا گیا۔ آلدو باغ جناح ان اٹ سیلف ایک تاریخی باغ بھی ہے، کافی پرانا باغ ہے، اور اس میں موجود لائبریری اور دیگر چیزیں بھی کافی پرانی ہیں، لیکن باغ کا یہ حصہ اثر نو مرتب کیا گیا۔ اہلیان لاہور کے لیے تو شاید یہ ایک بڑی ریگولر چیز ہو، وہ اس کو آتے جاتے وزٹ کرتے رہے ہوں، یا ہفتہ وار بنیادوں پہ وہ ان کا یہاں چکر لگتا ہو، لیکن لاہور کے باہر سے آنے والے لوگوں کے لیے یہ بہرحال ایک بڑی یونیک اور بڑی انجوائیبل جگہ ہے۔ یہ ہمارے پاس ایک درخت موجود ہے جو کہ میرے ذاتی خیال کے مطابق تو بڑ کا درخت ہے، اور اس کی ایج لکھی گئی ہے یہاں پہ، اس کی ہائٹ لکھی گئی ہے، اور یہ 110 سال پرانا درخت
کہا جا رہا ہے، جس کا لوکل نیم سمبل یا سمل ہے، اور اس کے اوپر لگنے والے پھولوں کا رنگ سرخ ہوتا ہے۔ ابھی ہمیں موسم کی وجہ سے کوئی پھول دکھائی تو نہیں دے رہا، اور کہا جا رہا ہے کہ اس کو 1910 میں پلانٹ کیا گیا۔ تو ابھی چونکہ 2025 چل رہا ہے، تو اس لحاظ سے تو یہ درخت صرف 110 نہیں بلکہ 115 سال پرانا معلوم ہوتا ہے، اور اس کی ہائٹ 40 میٹرز ہے، جو کہ ہم بڑے آسانی سے دیکھ بھی سکتے ہیں، اور بلکہ شاید یہ گمان کر سکتے ہیں کہ اب یہ ہائٹ پہلے سے بڑھ گئی ہے۔ درختوں کو بہت خوبصورت طریقے سے کور بھی کیا گیا ہے تاکہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ پارک کی حفاظت کے لیے یہاں گارڈز بھی متعین ہیں، جو کہ یہاں موجود تاریخی درختوں، پرانے درختوں، پودوں، جڑی بوٹیوں کی حفاظت کرتے بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت یونیک سا درخت ہے، یہاں پر بہت خوبصورت دکھائی دے رہا ہے، قدرت کی ایک کاریگری ہے، اس کا ایک نمونہ ہے۔ یہ ایک اور خوبصورت طویل قامت درخت جو کہ پرانا بھی دکھائی دے رہا ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگر اس پر کوئی ایسی پلیٹ لگی ہو جس سے ہمیں اس کی عمر کا اندازہ ہو۔ درخت کا یہ جو سٹرکچر ہے، یہ بہت ہی خوبصورت، بہت ہی پیارا آرکیٹیکچر کا ایک بہترین شاہکار دکھائی دے رہا ہے کہ کیسے طویل قامت سٹرکچرز کو زمینی لیول پہ سپورٹ پرووائڈ کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ جو مغلیہ طرز پہ بنا ہوا گارڈن ہے، یہ اس کی حدود ختم ہوتی ہیں، اور باغ جناح کا جو باقی کا نارمل حصہ ہے وہاں لوگ موجود ہیں، اسٹوڈنٹس اپنی پڑھائی بھی کر رہے ہیں، کچھ لوگ اپنی اسائنمنٹس بنا رہے ہیں یہاں بیٹھ کر، کچھ نوجوان یہاں بیڈمنٹن بھی کھیل رہے ہیں۔ جو پراپر بیڈمنٹن کورٹ ہے وہ الگ سے بنا ہوا ہے، لیکن نوجوان اپنی آسانی کے تحت خود سے بھی باغ کے مختلف حصوں میں بیڈمنٹن کھیل رہے ہیں۔ باغ کے اندر واکنگ ٹریک بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ پکی سڑک کا بھی ایک مکمل جال موجود ہے، جہاں موٹر سائیکل سوار، سائیکل سوار باغ کے ان پکی سڑک والے حصوں میں ٹریول کر سکتے ہیں۔ درختوں پر گلہریاں بھی موجود ہیں۔ جگہ جگہ صفائی نصف ایمان ہے، اور گندگی پھیلانے والے کو جرمانہ کیا جائے گا کہ بورڈ بھی آویزاں ہے۔ یہ بھی ایک بہت خوبصورت درخت جو کہ ایک پودے سے گھرا ہوا ہے۔ یہ پودے کے بہت ہی خوبصورت پتے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جی کچا والا واکنگ ٹریک ہے، جہاں آپ جاگنگ کر سکتے ہیں، آپ واک کر سکتے ہیں۔ باغ کے اس حصے کے اندر معلوم پڑتا ہے کہ گلاب کے پھولوں کی کاشت جاری ہے، اور ابھی ان پر پھول نمودار نہیں ہوئے، وہ اپنے موسم میں نمودار ہوں گے تو باغ کا یہ حصہ بھی خوبصورتی کا بہت ہی اعلیٰ منظر پیش کرے گا۔ ہمیں کہیں کہیں پر اکا دکا پھول نظر آ رہے ہیں، جو کہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ باغ کے اس پورے حصے پر اپنا کلیم کر رہے ہیں، اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے ہیں۔ باغ میں بہت سارے پرندے بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں، کبوتر، لالی،
چیل، کوے، بلبل اور کچھ انواع و اقسام کے پرندے، جن میں سے سب کے نام مجھے معلوم بھی نہیں ہیں، وہ یہاں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ یہ میرے سامنے ایک اور بہت پرانا سا درخت لگ رہا ہے، مجھے یہ بھی بڑھ کا درخت ہی معلوم ہو رہا ہے۔ یہاں کچھ کبوتر دانہ کھانے اور پانی پینے میں مصروف ہیں، اور کافی سارے پرندوں کی چہچہاہٹ آپ کو بیک گراؤنڈ میں شاید سنائی دے رہی ہو۔ وہاں کچھ لالیاں آپس میں مستیاں کرنے میں مصروف ہیں، شاید ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی ہے، یا شاید ان کی پارلیمنٹ میٹنگ چل رہی ہے، کیونکہ یہ گول سرکل میں اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، اور شاید کسی بات پر اتفاق رائے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ باغ میں تتلیاں بھی موجود ہیں، رنگا رنگ تتلیاں بھی باغ کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہی ہیں۔ بہت سے نوجوان آج ہفتے کے دن کی مناسبت سے باغ میں پائے جا رہے ہیں۔ باغ جناح کا اپنا آج کا سفر ویڈیو کی حد تک تو ہم آج یہاں ختم کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ باغ کی خوبصورتی سے مکمل طور پر لطف اندوز ہوں۔